سارہ جی، ہم آپ کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے اس شو ایک ملاقات میں. بہت شکریہ. سارہ جی، جب آپ کا نام آتا ہے تو دلیپ صاحب کا نام بھی آتا ہی ہے، اور آپ نہ صرف ہندوستان اور پاکستان بلکہ ساری دنیا کے اہم ایکٹر کی شریک حیات ہیں. تو کیوں نہ گفتگو بھی اسی موضوع سے شروع کی جائے؟ کیوں نہیں، کیونکہ یہ تو میرا بہت پیٹ اور فیوریٹ سبجیکٹ ہے، تو بسم اللہ. جی، جب آپ کو پہلی بار خبر ملی کہ آپ کا نکاح دلیپ صاحب کے ساتھ ہونے جا رہا ہے تو آپ کی زبان پر پہلا جملہ کیا تھا؟ دیکھو، یہ تو عجیب سی بات ہے. اب اس میں اگر آپ کو سناؤں تو یہ تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے. لیکن یہ کہ جب مجھے پتہ چلا کہ میرا نکاح ہونے والا ہے، میں تو 12 برس کی عمر سے جانتی تھی کہ میرا نکاح یوسف صاحب سے ہوگا، کیونکہ میں نے یہ ٹھان لی تھی، یہ بات ٹھان لی تھی 12 برس کی عمر میں کہ اگر میں نکاح کروں گی اور اگر میں شادی کروں گی کسی سے تو انشاءاللہ وہ یوسف خان سے ہی ہوگی. دیٹ واز مائی ڈریم. اور میرا ڈریم جو ہے وہ حقیقت میں ریئلائز ہوا ہے. بہت خوش نصیب ہوں، کیونکہ لوگوں کی جو حسرتیں ہیں کبھی تمام پوری نہیں ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ میں اتنی لکی ہوں اور خوش نصیب ہوں کہ جتنی حسرتیں میری رہی ہیں وہ الحمدللہ سب پوری ہوئی ہیں. جی بالکل. سارہ جی، دلیپ صاحب کی شخصیت ایک سحر ہے. چونکہ یہ پروگرام اردو میں ہے، اردو جاننے والے خاص کر دلیپ صاحب میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں. تو یوں تو ان کو کافی باتیں پتہ ساری ہیں. دنیا ہی دلچسپی رکھتی ہے، جی اور شخصیت ہی ایسی ہیں ماشاء اللہ. جی. تو شریک حیات ہونے کے طور پر کوئی ایسی بات جو ہمارے ناظرین کو آپ بتانا چاہیں گی دلیپ صاحب کے بارے میں؟ دیکھیے، ابھی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں نے 12 برس کی عمر میں ہی یہ تصور کر لیا تھا کہ دس از دا مین فار می. تو ایک اتنے ینگ انسان میں، میرے میں، یعنی کہ کوئی ایک ایسی بات ہوگی وہ بھانپنے کے لیے، وہ جانچنے کے لیے کہ میں جس انسان کو دیکھ رہی ہوں، یعنی کہ دلیپ صاحب کو جب میں نے کسی محفل میں دیکھا یا اپنے گھر پہ آتے جاتے دیکھا، تو مجھے یوں لگا کہ یہ انسان جو ہے یہ سب سے ہٹ کے ہے انسان. اس میں کوئی خاص بات ہے، اور ان کا جو ایک پرسونا جو ہے اس کا اثر جو ہے میرے ینگ اور میرے امپریشنبل مائنڈ پہ ہوا. تو میرے خیال سے دس واز انٹیویشن کہ دس از اے پرسن جو کہ بالکل الگ ہیں، اور زندگی میں چاہوں گی تو میں چاہوں گی کہ یہی میرے ساتھی ہوں. اور ان کی جو بات جو ہے مجھے سب سے اچھی جو لگی، جب مجھے یاد ہے مغل اعظم کا سیٹ لگا ہوا تھا، اور ہم لوگ ہر سال جو ہے میری والدہ اور میں، میرے بھائی، میری نانی، ہم سب لنڈن میں رہا کرتے تھے. ہماری پڑھائی وہاں ہو رہی تھی، ہم دونوں کی، میرے بھائی کی اور میری. وہاں کے اسکول میں ہم پڑھتے تھے ایز ڈے اسکالرس، اور وہاں پہ گھر لیا ہوا تھا. اور اکثر جو لمبی چھٹی ہوتی تھی جولائی سے سپٹمبر تک، تو میری والدہ جو ہیں وہ ہمیں پورا یعنی کہ یورپ دکھاتے ہوئے، اور یہ ہر سال کا معمول تھا یا ہر دوسرے سال کا معمول کہ یورپ ہوتے ہوئے اور پھر ہم اپنے گھر آتے تھے ہندوستان. تو یعنی کہ والدہ کی یہی کوشش رہی ہمیشہ کہ بہترین سے بہترین وہاں تربیت ہو، تعلیم ہو، لیکن جو ہمارا دیسی پن ہے، جو ہمارے روٹس ہیں، جو ہماری اصلیت ہے، جو ہماری ہندوستانی سبھیتا ہے، اس سے کوئی ہم کو یعنی کہ غفلت نہ ہو. تو ہم پوری چھٹی جو ہے اس طرح گزارتے تھے، زیادہ سے زیادہ وقت یہاں گزارتے تھے. اس دوران مغل اعظم کا سیٹ لگا ہوا تھا ایسی ایک چھٹی میں شیش محل، اور میری والدہ کے چند فرینڈز، ایک لیڈی تھیں بہت قریب تھی ان سے، اور لنڈن سے وہ آئیں اور رائل فیملی سے تعلق وہ رکھتی تھیں. اور انہوں نے کہا کہ روشن، میری والدہ نسیم جی کا نام روشن تھا، تو ہمیں شوٹنگ دیکھنی ہے، مغل اعظم کی شوٹنگ ہے. تو فوراً آپا جی نے یوسف صاحب کے یہاں ٹیلی فون کیا، اور ہم لوگ گئے ہماری گاڑی میں بیٹھے ہوئے. اب جب ہم پہنچتے ہیں وہاں سیٹ کے اوپر، جو اسٹیج ہے نا اس کا دروازہ، تو اس پہ یوسف صاحب کھڑے ہوئے تھے اس طرح ایسے، اور سفید شرٹ اور پینٹ پہنے ہوئے. اور میں بہت
I was a very young girl. 12 سال کی, تبھی آپ 12 سال کی عمر کی نہیں تھی؟ نہیں, اس سے بھی جب چھوٹی؟ تو آئی ووڈ ہیو بین 13 اور سم تھنگ لائک دیٹ. 12 سال میں تو پہلے میں نے ان کو دیکھا تھا, لیکن اس دن کی بات سنا رہی ہوں. تو جیسے میں نے ان کو دیکھا, آئی سیڈ او مائی گاڈ, ان کا تو پیک اپ ہو گیا, یو نو. اینڈ آئی واز فلم فین, یعنی کہ جو بھی رسالہ آتا تھا لنڈن میں اس پہ لپک کے میں دیکھتی تھی کہ کیا آ رہا ہے اس میں, کیا ہو رہا ہے, کیا شوٹنگ ہے, کون سے سٹارز ہیں. تو فوراً یوسف صاحب نے میری والدہ کو اور مجھ کو دیکھا, آپ کو یاد تو ہوگا نہیں, تو گاڑی کی طرف بڑھے اور ہی لین انٹو دا ونڈو اینڈ سیڈ کہ آپا جی, یہ نسیم جی, شوٹنگ تو پیک اپ ہو گئی ہے میری, لیکن آپ اندر چلیے اور وہ قوالی گانا کچھ چل رہا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ آئی واز سو کریسٹ فالن کہ یوسف صاحب کی شوٹنگ ہو چکی ہے. بہرحال ہم لوگ اندر گئے اور وہاں انہوں نے ہمیں انٹروڈیوس کیا سب سے, اور کوئی قوالی چل رہی تھی وہاں جو مجھے تو ہوش ہی نہیں ہے, کیونکہ مجھے یہ صرف ایک خیال تھا کہ میں صاحب کو دیکھ رہی تھی, یو نو, کہ آئی واز سچ اے کریزی فین آف ہز. تو وہاں وہ شوٹنگ ہم نے دیکھی, تو وہاں پہ بھی مجھے آئی تھاٹ کہ دس از سمبڈی ہو از سو سمپل اینڈ سو نائس, سو اناسیومنگ. اور یہی ان کی کوالٹی ہے جو مجھے ہمیشہ, یعنی کہ جس کوالٹی نے مجھے جیتا ہے, ان کی سمپلسٹی. آپ دیکھیے کہ پہناوا بھی اتنا سمپل ہے, یہ نہیں کہ ان کو اچھے کپڑوں کی معلومات نہیں ہے, لیکن ایک سے ایک سوٹ ہے. اپنے شوز اور ٹائز اور ہینکیز جو ہیں, ان کا کلیکشن ماشاءاللہ سے وہ ایک ٹریجر ہے, کیونکہ بہت شوق سے اپنے کپڑے وغیرہ یہ رکھواتے ہیں. لیکن اکثر جو ان کا پہناوا ہے وہ سفید ایک دم سمپل ہے, اور ویسی ان کی لیونگ ہے. کبھی بھی شور شرابہ نہیں ہے کھانے کے اوپر, کھانا ہم بالکل ہلکا بناتے ہیں, اور جو ان کی پسند کی چیزیں ہیں وہ کبھی کبھار جیسے بنتی ہیں عید تہوار پہ, بریانی, پلاؤ اور آلو گوشت وغیرہ وغیرہ. بیسکلی ہم لوگ فوڈ ایٹرز ہیں, وی لو ٹو ایٹ. اور پھر یہ بھی ہے کہ ویجیٹیرین بھی ان کو بہت پسند ہے, جیسے سیو پوری اور دہی بٹاٹا پوری, دہی بڑے بہت اچھے بنتے ہیں ہمارے یہاں. تو میری والدہ اور یوسف صاحب کی وجہ سے اور میری نانی کی وجہ سے ہمارا گھر کا کوئزین جو ہے, جو پکوان ہے ماشاءاللہ, کافی یعنی کہ ڈائیورس ہے. تو گھر پہ جیسے چائنیز بھی بنتا ہے تو بریانی بھی بنتی ہے, اور ڈوسے بھی بنتے ہیں اس طرح سے. اور ان کے اپنے جو کنکاکشنس ہیں نا, ریسیپیز سوپ وغیرہ کے لیے, آپ کو تعجب ہوگا کہ کئی سوپس ہیں جو انہوں نے خود ایجاد کیے ہیں. کیا بات. ہاں. اور بیسک اس میں جیسے چکن سوپ ہے تو اس میں کس طرح سے بھنڈی کا استعمال, تو بھنڈی چکن سوپ ہمارے یہاں ایک بنتا ہے, پھر خوبانی سوپ بنتا ہے. اور یہاں تک کہ جب میں بیمار ہوئی, ایک ایسا وقت آیا کہ مجھے اسٹمک انفیکشن ہو گیا تھا, اور مجھے یہ لوگ لنڈن لے گئے تھے میرے علاج کے لیے. وہاں لنڈن کلینک میں میں رہتی تھی, ایڈمٹ تھی رادھا. اب صاحب نے وہاں کے ریسٹورنٹس میں جا کے, اور جس گھر پہ ہم رہتے تھے وہاں ایسے کنکاکشنز ڈیوائز کیے انہوں نے اور میری والدہ نے, کہ اس ریسٹورنٹ کے اندر وہاں وہ نام رکھا گیا کہ دس از دلیپ کمار اسپیشل. ایک سفید چکن ہوتا تھا, بالکل کم گھی والا, بالکل ہی ہلکا سا اس میں مکھن پڑتا ہے, اور ہرا دھنیا ہے, ہری پیاز ہے, اور تھوڑا سا مکھن اینڈ کیپسیکم. تو دیٹ از دلیپ کمار اسپیشل چکن. کریٹیوٹی صرف فلمز تک نہیں لیمیٹڈ رہی, نہیں بہت کریٹیوٹی ہے. ابھی جو آپ لوگوں نے ذکر کیا, ان سے انٹرویو لیا کہ بہت اچھے اسپورٹس اسٹار رہے ہیں, لیکن بہت لوگوں کو شاید یہ نہیں معلوم ہو اور کچھ کو معلوم ہو کہ بہت ہی ٹیلنٹڈ سنگر بھی ہیں یہ, اور اللہ کی دین ہے. اللہ کی دین ہے, کیونکہ میری گرینڈ مدر شی ہیز بین اے گریٹ کلاسیکل آرٹسٹ. شمشاد بیگم, عبد الوحید سے لائیو گاتی تھی کولمبیا کے لیے, کولمبیا ریکارڈز کے لیے. تو اماں جی جب ریاض کرتی تھیں تو یوسف صاحب ساتھ میں بیٹھ کے جب گنگناتے تھے تو کہتے تھے کہ سبحان اللہ. میری اماں جی کہتی تھی, یوسف میاں آپ کے گلے میں ایسی اچھی مرکیاں ہیں, اٹ از گاڈز گفٹ, آپ ضرور سیکھیے, آپ ضرور سیکھیے. بہت خوب. ہاں بہت اچھا, اور ستار بھی بہت اچھا بجاتے ہیں. وہ تو آپ کو علم ہوگا کہ جب کوہ نور کی شوٹنگ ہوئی تھی, آئی ہیو گاٹ ٹو
learned this. مجھے بعد میں پتہ چلا کہ جب شوٹنگ ہوئی تو انہوں نے میرے خیال سے چند مہینے یا ایک سال بھر خوب ایسی پریکٹس کی، اور واقعی یعنی کہ جو سرگم وغیرہ جو آلاپ انہوں نے سب پلے کیے ہیں وہ اپنے آپ ان ایکچویلٹی پلے کیے ہیں. اکثر ہم لوگ تو ہے نا وہ ہاتھ گھما دیتے ہیں ستار کے اوپر، پر انہوں نے تو اس طرح سے ان ایکچویلٹی پلے کیا ہے. سو ہی از ویری ٹیلنٹڈ میوزکلی آلسو. ایک ہی انسان میں اللہ پاک نے ڈھیر ساری خوبیاں دے دی، بالکل. تبھی تو ہم سب کھنچے جاتے ہیں ان کی طرف. بالکل صحیح بات ہے، بالکل. اب میں آپ سے تھوڑا جنگلی کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی. ہاں جنگلی. آپ کی فلم جنگلی آئی 1962 میں. جی صحیح. وہ دور تھا جب بلیک اینڈ وائٹ سنیما سے ہم کلر سنیما کی طرف جا رہے تھے. اینڈ وی مسٹ گیو دا کریڈٹ ٹو جنگلی. جی، جنگلی پہلی کامیاب فلم تھی ایسٹ مین کلر کی. صحیح بات. اور آپ ایک سپر سٹار کے ساتھ کام کر رہی تھی اس وقت کے شمی کپور. ایک طرف آپ کی خوبصورتی کے چرچے ہو رہے تھے تو دوسری طرف کامیابی آپ کے قدموں کو چوم رہی تھی. تو کیسا لگ رہا تھا، کیسا محسوس ہو رہا تھا اس وقت؟ بہت ہی اچھا محسوس ہوا. بس یہی ایک خیال تھا کہ خوب محنت کرنی ہے مجھے. جی. کیونکہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا. اور ایسے موقع ہوئے جب کہ میں نے اپنے آپ کو کافی یعنی کہ شرمندہ پایا، کیونکہ یہ احساس تھا کہ واقعی اتنی کمی ہے میرے میں. نہ تو میں ڈانسر ہوں، نہ تو پوری طرح سے میں زبان سے واقف ہوں. کیونکہ اب جتنا میں اردو بول لیتی ہوں یا ہندی بول لیتی ہوں، اس وقت یوں ہوتا تھا کہ کیونکہ میرا میڈیم انگلش اور فرینچ رہا، اینڈ لیٹن جو کہ روٹ لینگویج ہے انگلش کی اور سب یورپین لینگویج جرمن، اٹالین، فرینچ کی، تو وہ سنسکرت کی طرح ہے، لائک سنسکرت. تو اس طرح سے اٹ از اے ریٹن لینگویج. تو میں نے وہ بھی سبجیکٹ لیٹن کا لیا تھا. بٹ آئی ہیو اسٹڈیڈ اونلی اپ ٹو میٹریکولیشن. کیونکہ میں جیسے ہی میٹریکولیشن کا ایگزام میں نے دیا، میں نے اتنی بھی فرصت نہیں پائی کہ میں اپنے رزلٹ معلوم کروں، اور میں بھاگ کے چھٹیوں میں یہاں آ گئی. لمبی چھٹی جو میں نے ذکر کیا، لمبی چھٹی ہماری ہوتی تھی، تو یہاں جیسے آئی ہوں تو مجھے 5 6 7 آفرز مل گئے، جس میں سے ایک جنگلی تھا. اور اس وقت ہے نا یہ احساس کچھ نہیں تھا کہ شمی صاحب کو میں بہت ایڈمائر کرتی ہوں. دیکھیے اب اسی مہینے کی 21 تاریخ میں ہی ہیز سیلیبریٹڈ ہز 75th برتھ ڈے، اینڈ یوسف صاحب کو وہ بڑے بھائی کی طرح مان دیتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں ان سے. اور یوسف صاحب اور ہم گئے، ان کی سالگرہ 75th منائی ان کے ساتھ. وی فیلٹ سو ہیپی بیکاز ان دونوں نے جب ان کی ملاقات ہوئی وہ دیکھنے قابل تھی. اٹ واز سو فل آف ایموشن اینڈ لو. اینڈ اس وقت مجھے یہ بالکل پتہ نہیں تھا، نہ احساس تھا کہ شمی صاحب یعنی کہ کس درجے کے ہیرو ہیں یا کیا کام کرتے ہیں. کیونکہ میری دنیا کے لیے وہ یہی تھا کہ ایک دلیپ کمار ہیں جن کی فلم میں نے دیکھی ہے آن، لنڈن میں، اور بس وہ ہی میرے لیے ایگزسٹ کرتے تھے. اور سنا ہوا تھا کہ دیو آنند صاحب ہیں، راج کپور صاحب ہیں، جن کا ذکر تھا ہماری زندگی میں، سنی ہوئی باتیں تھیں کہ دے آر میجر سٹارز. لیکن کہوں کہ جنون اگر کسی کا تھا تو صرف یوسف صاحب کا ہمارے دماغ کے اوپر. تو شمی صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے کوئی ایسی دقت نہیں ہوئی. میں اس او میں نہیں تھی کہ میں شمی جی کے ساتھ کام کر رہی ہوں. کیونکہ میرے خیال سے وقت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شمی صاحب کا سپر سٹارڈم جو ہے میرے خیال سے ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا آفٹر جنگلی. کیونکہ اس وقت تک میرا خیال ہے وہ فلمز جو کر رہے تھے وہ جیسے جنگلی پورا کلر کا ایرا لے آئی، اینڈ اٹ آلسو پٹ کشمیر آن دا میپ. اس کے بعد آپ دیکھیے جنگلی کے بعد کہ ہر فلم جو ہے وہ وہاں شوٹ ہو رہی تھی. اور ایسٹمن کلر فلم جو ہے دیٹ واز brought into the fore with جنگلی. کیونکہ until then print by Technicolor سب لنڈن سے ہوتا تھا. یہاں تک میرا خیال ہے گنگا جمنا آپ کی پرنٹ بائی ٹیکنیکلر لنڈن ہوئی ہے. اور اس سے پہلے جس میں میری والدہ کام کرنے والی تھیں اور نہیں کیا انہوں نے، جھانسی کی رانی بھی پرنٹ بائی ٹیکنیکلر تھی، دیٹ واز آلسو لنڈن.
So this is really, I mean, we have created history with جنگلی. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا جنگلی کے ساتھ کہ جیسے کہ کلر آیا, اس کا دور آیا, تو اسی طرح سے کاسٹیومز, میک اپ, گیٹ اپس, میک اوورز. کیونکہ میری والدہ نے, آئی تھنک شی از دا فرسٹ لیڈی جنہوں نے کاسٹیومز ڈیزائن کرنے شروع کیے میرے لیے. جیولری جو میرے لیے بنتی تھی فلمز کے اندر وہ کسٹم میڈ ہوتی تھی. جی. اور حیرانی کی بات ہے کہ جتیندر کے جو انکل ہوتے تھے وہ جیولری انہوں نے ہی براٹ دا جیولری یو نو ٹو مائی مدرس پلیس. فلمی جو جیولری ہوتی ہے, اور جتیندر مجھے سناتے ہیں کہ ہی ہیڈ کم ٹو میٹ می along with his uncle at that time. تو آپا جی میری والدہ یعنی کہ نہ صرف کاسٹیومز بنواتی تھیں, جیولریز بھی بنواتی تھیں, اصلی بھی میری, اچھا. اینڈ آلسو فار فلم کسٹم میڈ. اور آج تو آپ دیکھیے کتنی سہولت ہے کہ کتنے ہی ڈیزائنرز ہیں. تو آپا جی اسٹارٹڈ دا آئی ملن کی بیلا ساڑی آلسو, یو نو کریپ سلک, شروع کر دیا. کریپ سلک وہ لائیں انٹو فیشن ڈیزائن اینڈ ود بیوٹیفل امبرائڈری, جو میرے گھر پہ ہی میرے امبرائڈرز ہوتے تھے, تو گھر پہ ہی وہ سب تیار ہوتی تھی چیزیں. تو شی از دا ون ہو پٹ یو نو فیشن ڈیزائننگ آن دا مارک جی. ان فلمس.